السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے دل کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر مجیب پیرزادہ۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جس کا جو لنک ہے وہ دل کے اٹیک یا دل کا فیل ہو جانے کے ساتھ سمجھیں کہ وجہ ہی یہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا بیسیکلی سمجھنے کی یا آج کی جو یہ ٹاپک پہ بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عوام کو یہ باور کروائیں کہ کتنے پرسنٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر اور کچھ اسٹڈیز میں ورلڈ وائڈ کے اندر کیا اس کی پرسنٹیج ہے اور کتنے جو ہے نا وہ لوگ ان بیماریوں کے ساتھ مبتلا ہیں۔ تو سب سے کامن جو ڈیزیز ہے وہ جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے انسان کو، وہ سب سے ٹاپ پہ آتی ہے، وہ بلڈ پریشر ہے جسے ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اس کی جو پریولنس ہے، اس کا جو انسیڈنس ہے، سمجھیں کہ کتنے فیصد لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایک نیشنل ہیلتھ سروے اسٹڈی ہے، اس میں انہوں نے یہ اسٹڈی کیا کہ پاکستان کے اندر جو اس کی ریشو ہے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی، وہ جو 45 ایئرز آف ایج کے بلو لوگ ہیں وہ آلموسٹ 18 to 20% ہے۔ مطلب آپ سمجھیں کہ اگر 20 بندے ہم اکٹھے کریں جن کی ایج 45 سال سے کم ہو تو ان میں جو ہے وہ 4 بندوں کو بلڈ پریشر ہونا ہے، دیکھ لیں اتنی پرسنٹیج ہے۔ اور اگر ہم 45 پلس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں تو ان میں 33% جو ہے وہ اس کا انسیڈنس ہوتا ہے، ہائپرٹینسو پیشنٹ ہوتے ہیں۔ مطلب کہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ 100 بندوں کو اکٹھا کریں گے 45 سال سے زیادہ کے لوگوں کو، تو ان میں 33 بندے جو ہیں وہ ان کو بلڈ پریشر ہونا ہے۔ تو کتنا کامن ہے یہ، اور اس کی اویئرنیس اس لیے جو ہے نا میں اس پہ بار بار بات کرتا ہوں کہ اپنے بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے لیے ریگولر فالو اپ ہونا چاہیے کسی بھی ہیلتھ پروفیشنل سے، اور اس کی جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کے لیے دوائی جو ہے وہ ہمیشہ کھانی ہے۔ یہ نہیں کہ کورس کیا اور ختم کر دیا، اور نہ ہی کوئی عادی ہونے والا سین ہے، نہیں تو خدا نخواستہ جو ہے وہ وہی دماغ، آنکھیں، دل اور جو گردے ہیں انسان کے وہ ایٹ رسک چلے جاتے ہیں، اور انسان کا جو کوالٹی آف لائف ہے وہ سمجھیں کہ بالکل پور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ شوگر ہے۔ شوگر کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی چونکا دینے والی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو شوگر کا نمبر ہے ورلڈ وائڈ، پاکستان جو ہے وہ 3rd نمبر پہ آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا، انڈیا، پہلے نمبر پہ چائنا، دوسرے نمبر پہ انڈیا، اور تیسرے نمبر پہ پوری دنیا میں پاکستان کھڑا ہے۔ اس کے اندر اتنے ڈائبیٹکس لوگ ہیں، تو آپ ایک اندازہ لگائیں کہ 33 ملین لوگ، سمجھیں کہ تقریباً 3.3 کروڑ بندے جو ہیں پاکستان میں وہ شوگر میں مبتلا ہیں۔ تو شوگر بھی اسی طرح بلڈ پریشر کی طرح ایسی بیماری ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، تو ہی جا کے جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ انسان کا جو ہے نا وہ سمجھیں کہ زندگی بسر کرنا وہ ہوتا ہے، ایک سمجھیں کہ نارمل ہوتا ہے، دوائی ہمیشہ کھانی پڑتی ہے۔ تو اس کا جو چائنا کے اندر ہیں وہ 141 ملین پیپل ہیں، اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ 77 ملین پیپل ہیں، اور پاکستان میں 33 ملین پیپل جو ہے نا وہ شوگر کے ساتھ جو ہے نا وہ مبتلا ہے۔ تو اوورآل جو ہے نا وہ 26.7% جو ہے نا وہ ورلڈ وائڈ پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ شوگر کی ریشو ہے آبادی کے اندر۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر بڑا ہی اہم اور بڑا ہی کامن سا جو ہے نا وہ رسک فیکٹر ہے جو سگریٹ نوشی ہے۔ سگریٹ نوشی کا آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا وہ اسموکر کسے کہتے ہیں۔ جو بندہ اپنی زندگی میں کم سے کم 100 سگریٹ پیے ہوں اس نے، اور وہ ابھی سگریٹ پی رہا ہو، روزانہ پی رہا ہو یا اوکیجنلی پی رہا ہو، اس نے 100 سگریٹ مکمل کر لی ہیں تو وہ ایک اسموکر کاؤنٹ ہوتا ہے کہ یہ سگریٹ نوش ہے، 100 سگریٹ پیا۔ اس کے بعد پھر آتا ہے لائٹ اسموکر، جس نے جو دن میں 5 سگریٹ پیتا ہو۔ اس کے بعد آتا ہے ہیوی اسموکر جو دن میں 25 سگریٹ پیتا ہو۔ تو اس میں یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو یہ ہے یہ 21.6% جو ہے نا انسیڈنس ہے اس کا، اتنی ہماری جو عوام ہے نا وہ سگریٹ پیتی ہے۔ اور اس کا جو ہے وہ زیادہ جو ریشو ہے وہ زیادہ دیہاتی ایریاز میں ہے، وہ زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں کمپیریٹیولی۔ جب اسٹڈی ہوئی ہے دیکھا گیا ہے کہ سمجھ لیں کہ 20% جو ہے وہ شہروں میں لوگ پیتے ہیں سگریٹ، اور 22% جو ہے وہ گاؤں کے لوگ جو ہے نا وہ اسموکنگ کرتے ہیں۔
اور اس میں اس کی جو ریزنز دیکھی گئی ہیں وہ یہ دیکھی گئی ہیں کہ جو الٹریٹ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ زیادہ اسموکر ہیں، اور جو میرڈ ہیں وہ زیادہ اسموکر ہیں، اور جن کی پور جنرل ہیلتھ ہے وہ زیادہ اس اسٹڈی میں دیکھا ہے کہ وہ زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں، یا اسموکنگ ریشو کے اندر ان کا لیول اوپر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے چوتھا رسک فیکٹر، وہ ہے کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، لپڈس کا ڈیرینج ہونا، جو انسانی جسم کے اندر لپڈز ہیں۔ پہلے تو 3-4 جو کامن جو ہے نا وہ چکنائی والی دوائیاں ہیں، وہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ چکنائی والی دوائیاں جو ہیں وہ بڑی ریگولر لینی چاہیے اس کے لیے بھی، اور اس کو جو ہے نا 40 سال سے اوپر تو ویسے ریکمینڈڈ ہے کہ چکنائی کو کم کرنے والی دوائیاں لینی چاہیے آپ کو۔ تو اس میں جو ہے نا وہ 3-4 جو موٹے موٹے ٹائپس ہیں اس کی سمجھیں کس میں ہے نا، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو سب سے جو ڈینجرس قسم کا کولیسٹرول ہے وہ LDL ہے، لو ڈینسٹی لپوپروٹین۔ اس کا بہت زیادہ کامن ریلیشن ہے دل کے اٹیک کے ساتھ اور فالج کے ساتھ، اور باقی جو دل کے مطلب جسم کی شریانیں ہیں ان کے اندر اکٹھا ہونا اور ان کی تنگی کرنا۔ اس کے بعد ویری لو ڈینسٹی لپڈز لپوپروٹینز ہیں، جن کو ہم ٹرائیگلیسرائڈز بھی کہتے ہیں۔ ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق ہے جو ہے نا اس طرح کے جو شریانیں ہیں ان کو تنگی کرنے میں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہائی ڈینسٹی لپوپروٹینز۔ یہ بڑے مطلب سمجھیں کہ اس کو گڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں، اور LDL کو بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں۔ تو جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کا زیادہ ہونا مفید ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ کا جو ایون LDL ہے اس کو بھی کم کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو اس کے ساتھ جو پاکستان کے اندر ریشو ہے وہ آلموسٹ 40% پاپولیشن جو ہے نا ان کے اندر لپڈ جو ہیں وہ ڈیرینج ہیں، جو کولیسٹرول کی لیول ہے وہ زیادہ آتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں وہ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بھی دوائی ہمیشہ جو ہے وہ کھانی پڑتی ہے، اور ریگولر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ جو 4 بیماریاں ہیں یہ سمجھیں کہ نچوڑ ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک یا ان میں سے جتنی بھی آپ کو لاحق ہیں تو اس کے لیے مسلسل جو ہے وہ آپ کو دوائیاں کھانی چاہیے اور پراپر فالو اپ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اٹیک میں مبتلا نہ ہوں، یا ایون فالج نہ ہو، یا اور بھی جو 3-4 جسم کے مین آرگنز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو متاثر نہ ہو۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیے، اور آخر میں میرا وہی پیغام ہوگا کہ سب سے پہلے صحت۔ السلام علیکم۔